بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، ہم لوگ اسلامیت اختیاری ایف اے پارٹ 2 کے نصاب کا آغاز کر چکے ہیں۔ اسلامیت اختیاری کے نصاب میں سے نصاب کا ایک حصہ جو کہ سورہ بقرہ کے ابتدائی 20 رکوعات پر مشتمل ہے، اس کا ہم آج باقاعدہ آغاز کریں گے۔ سورہ بقرہ کے ابتدائی 20 رکوعات کا مختصر تعارف ہم پچھلے لیکچر میں لے چکے ہیں۔ آج ہم باقاعدہ طور پر سورہ بقرہ کا ترجمہ اور مختصر تشریح یا وضاحت کہہ لیں، اس کو ہم آج سے شروع کرنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ الف لام میم سورہ بقرہ کے ابتدائی حروف ہیں۔ حروف ان کو اس لیے کہا کہ ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اگرچہ یہ اکٹھے لکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے لکھے ہوئے حروف ہمیں بعض باقی صورتوں میں بھی ملتے ہیں، جیسا کہ سورۃ الفیل میں ہے علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ علم تینوں حروف سورہ فیل کے آغاز میں بھی ہیں، لیکن ہم ان کو اکٹھا پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو حروف نہیں کہا جاتا۔ وہی 3 حروف سورہ بقرہ کے آغاز میں ہیں، لیکن ہم ان کو الگ الگ پڑھتے ہیں۔ ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے، کیونکہ قطع کرنے کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا، جدا کرنا، الگ الگ کرنا۔ ان حروف کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے، اس لیے ان حروف کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات کا مختصر تعارف میں آپ کو کرواؤں گی۔ یہ حروف تعداد میں 14 ہیں، اور قرآن پاک کی 29 سورتوں کے آغاز میں ایسے حروف جو ہیں وہ موجود ہیں۔ ان حروف کے معنی اور مفہوم کے بارے میں مختلف قسم کی آراء پائی جاتی ہیں۔ مفسرین کرام نے مختلف اقوال دیے ہیں اس کی رائے میں کہ ان سے یہ مراد ہے، حروف مقطعات کا یہ مطلب ہو سکتا ہے، لیکن ہم ان میں سے ان کی آراء کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم ان میں سے کسی بھی رائے کو یقینی اور حتمی قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ یقین اور قطعیت جو ہے وہ ہمیں صرف قرآن اور حدیث کے علوم سے ہی حاصل ہو سکتی ہیں۔ لیکن قرآن میں بھی اس سلسلے میں خاموشی ہے، اور احادیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حروف مقطعات کے معنی کے حوالے سے کوئی واضح اقوال ہمارے تک نہیں پہنچائے۔ تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ حروف ایسے حروف ہیں جن کا معنی، جن کا مفہوم، جن کی حکمت پوشیدہ ہے، اور اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حکم سے بہتر جانتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان حروف کے کوئی معنی نہیں ہے، لیکن ایسا کہنا بالکل بھی درست نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کلام الہی ہے، یہ کتاب حکمت ہے، حکمت سے بھرپور ہے۔ اس کا کوئی بھی حرف چھوڑ کر کوئی بھی اس کا جو اعراب کہہ لیں، کوئی بھی حرکت کہہ لیں، حرف تو پھر بھی بہت بڑی چیز ہے، کوئی حرکت بھی معنی اور حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تو یہ جو اتنے حروف ہیں، اتنی صورتوں کے آغاز میں آئے ہیں، تو ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ ان کا کوئی معنی نہیں ہے؟ جو ہمارے سمجھنے والی بات ہے وہ صرف اتنی ہے کہ جب ہم قرآن مجید کا آغاز کرتے ہیں، پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے، اس کے بعد دوسری سورت سورۃ البقرہ شروع ہوتی ہے، وہ کہ بہت طویل سورت ہے، 2.5 سپاروں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں بہت سے احکامات، بہت سے مضامین بیان فرمائے ہیں۔ سابقہ امتوں کے کچھ قصص اور واقعات بھی ہماری رہنمائی کے لیے، عبرت اور نصیحت کے لیے بیان فرمائے ہیں۔ تو ہم یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس سورت کا آغاز جن حروف سے ہو رہا ہے وہ حروف معنی سے خالی ہیں؟ ان حروف کے بارے میں ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان حروف کی، ان کے معنی، ان کی حکمت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ جب ہم قرآن مجید میں داخل ہوں تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم جو انسان ہیں، ہماری اتنی سی قدر ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف خود کو بڑا عالم سمجھتے ہوئے آئیں گے کہ ہمارے پاس بہت سارا علم ہے اور ہم اس کتاب کو بہت خوب جانتے ہیں، تو یہ 3 حروف ہی کافی ہیں ہمارے اس خیال کو غلط ثابت کرنے کے لیے۔ یہ حروف، ایسے حروف جو قرآن مجید میں موجود ہیں، یہ ہمیں ہماری ایک طرح سے کہہ لیں کہ اوقات یاد دلاتے ہیں کہ ہم جتنا بھی غرور کر لیں اپنی زبان دانی پر، اپنی زبان دانی کی صلاحیتوں پر، اپنے فصیح و بلیغ ہونے پر، اپنے ذہین اور فطین ہونے پر، ہم اللہ تعالیٰ کے کلام میں موجود ان چند حروف کے معنی تک نہیں پہنچ سکتے، اور نہ ہی قیامت تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ کے کلام، یہ جو کتاب ہے یہ حکمت سے بھرپور ہے، اور ان حروف میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے جو پوشیدہ ہے، اور اس حکمت کا معلوم نہ ہونا بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، جو کہ ایک حکمت تو یہ ہو سکتی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی قدر کو پہچان لے، اور جب وہ قرآن مجید کی طرف آئے تو اس سوچ کے ساتھ نہیں آئے کہ میں قرآن مجید کا بہت بڑا عالم ہوں اور میں اس کتاب کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ اس طرح کا یہ جو ایروگنٹ سا ایٹیٹیوڈ ہے یا غرور سے پر جو رویہ ہے، یہ قرآن مجید کو نہیں چاہیے۔ قرآن مجید کو صرف ہماری اور آپ کی عاجزی چاہیے، ایک عاجزانہ سا رویہ کہ ہم تو یہ جو چند لیٹرز ہیں، جیسے کہ آپ انگلش میں ہوتے ہیں اے بی سی ہیں، یا اردو میں الف ب ہیں، یہ عربی کے چند حروف ہیں، ہم تو ان کے معنی تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو ہمیں اس رویے کے ساتھ آنا ہے، اس عاجزانہ رویے کے ساتھ آنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے آنا ہے کہ ہم اس کے کلام کو پڑھنے جا رہے ہیں، تو وہ اس کلام کے معنی، اس کے مطالب جو ہیں وہ ہمارے اذہان اور ہمارے قلوب پر، ہمارے دل اور ہمارے ذہنوں پر کھول دیں۔ اے اللہ، تو اپنی کتاب کے معنی جو ہے وہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرما، ہم تیری توفیق سے ہی اس کتاب کو سمجھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے دلوں کو روشن فرما اس کے نور سے، اس کتاب کے نور سے۔ تو یہ عاجزانہ رویہ رکھتے ہوئے ہمیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی طرف رجوع کرنا ہے، اور اس کو سیکھنے کے لیے ہم نے اس کی طرف آنا ہے۔ تو یہ مختصر سا تعارف تھا حروف مقطعات، کہ آپ نے ان حروف کو بے معنی نہیں سمجھنا، ان حروف کے معنی ہیں جو کہ صرف اللہ کی ذات کو معلوم ہے، اور ان معنی کا ہمیں علم نہ ہونا جو ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے۔ اس سے آگے ہے ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ذالک یہ، الکتاب کتاب ہے، لا نہیں، ریبہ کوئی بھی شک، فیہ اس میں، ھدن یہ ہدایت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے واسطے۔ قرآن مجید کی آیات اور قرآن مجید کی صورتوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ ان کا آپس میں بہت ہی گہرا تعلق اور ربط پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیات ہیں وہ ایک دوسرے سے متعلق ہیں، نہ صرف آیات بلکہ صورتیں بھی۔ عام طور پر ہم جو جدید دور میں پڑھتے ہیں، ہم چیپٹر وائز اسٹڈی کے عادی ہوتے ہیں، مطلب ایک کسی بھی بک میں ایک چیپٹر ہوتا ہے، اس میں ایک جیسے ٹاپک ہوتے ہیں، اور یا وہ ایک ٹاپک سے متعلق ہوتا ہے، اس سے متعلق سارا مٹیریل ہمیں ایک جگہ پہ مل جاتا ہے، پھر ہم نیکسٹ چیپٹر میں چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب ہم اس طریقہ تعلیم کے عادی ہم لوگ جب قرآن مجید میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات عقائد کی بات ہو رہی ہے، آخرت کی بات ہو رہی ہے، اور اچانک سے بنی اسرائیل کا جو سلسلہ ہے، تذکرہ ہے، وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو ایسی باتیں پھر ہمیں تھوڑی لگتی ہیں، اپنی عام روٹین سے ہٹی ہوئی لگتی ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے بکھری ہوئی باتیں ہیں، ایک دوسرے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ایک بات ہو رہی ہوتی ہے، اچانک سے دوسری بات آ جاتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ قرآن مجید کی تمام آیات، تمام صورتیں ایک دوسرے سے متعلق ہیں اور ایک دوسرے سے بہت گہرا ربط رکھتی ہیں۔ قرآن مجید کے ایک بہت ہی اچھے مفسر گزرے ہیں، امام رازی، جنہوں نے قرآن مجید کی تفسیر کی ہے، اور بہت سی جلدوں پر ان کی تفسیر جو ہے وہ مشتمل ہے۔ تو اتنی طویل، اتنی لمبی تفسیر کرنے کے بعد قرآن مجید کے بارے میں جو انہوں نے کمنٹ کیا، کہنے کہ وہ یہ تھا کہ تفسیر کرتے ہوئے ایسے لگا کہ جیسے پورا قرآن مجید ایک آیت ہے۔ اب دیکھ لیں اتنے اعلیٰ پائے کے مفسر، اور اتنی لمبی تفسیر کرنے کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں، ایسے لگا کہ جیسے کہ ایک آیت ہے پورا قرآن مجید، یعنی کہ اتنا تعلق ہے آیات کا آپس میں، اتنی روانی ہے۔ تو ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم اس تعلق کو، اس روانی کو سمجھ سکیں۔ ہم نے سورہ بقرہ سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ سورہ فاتحہ میں جو کہ پوری کی پوری دعا ہے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اہدنا، ہمیں ہدایت دے، الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف، یعنی ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ تو اس کے بعد سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ہدایت بتا دی ہے کہ ہمیں جو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی ہے، جو ہدایت ہے، وہ ہمیں کہاں پر ملے گی۔ اس کتاب کا تعارف بھی کروا دیا، اور ساتھ میں ہماری پچھلی صورت میں ہماری دعا کا جواب بھی ہمیں دے دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں ہے، اور یہ ہدایت ہے متقین کے واسطے، یعنی جس ہدایت کے لیے تم نے دعا کی ہے نا، کہ وہ ہدایت ہے، یہاں سے تمہیں ہدایت ملے گی۔ لیکن ہدایت کس کو ملے گی، اس کی بھی وضاحت فرما دی ہے، للمتقین، پرہیزگاروں کو ہدایت ملے گی۔ متقی کا لفظ جو ہے وہ اتقاء سے نکلا ہے، تقوی سے بنا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ڈر جانا،
بچنا اور پرہیز کرنا۔ ڈرنا کس سے؟ آخرت کے عذاب سے، اور بچنا کس سے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے، برے کاموں سے پرہیز کرنا۔ تو وہ انسان متقی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے اس کی فرمانبرداری میں آتا ہے اور ہر طرح کے گناہوں سے بچتا ہے اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کا تعارف کروانے کے لیے سب سے پہلے جن الفاظ کا استعمال فرمایا ہے وہ ہے لا ریب فیہ، اس میں کچھ شک نہیں ہے۔ ہم کیونکہ یہ کتاب ہدایت ہے نا، ہمیں اس سے ہدایت لینی ہے، ہم نے اس سے اصول لینے ہیں جن کو ہم نے اپنی عملی زندگی میں اپنانا ہے، اپنی زندگی کو ان کے مطابق ڈھالنا ہے۔ تو قرآن مجید میں کچھ باتیں جو ہیں وہ ایسی بھی آتی ہیں جن کی وضاحت جو ہے وہ عقل سے متصادم بظاہر نظر آتی ہیں، مطلب پڑھنے میں عجیب لگتی ہیں۔ تو ان باتوں کا اگر ہم نے اس بات پر، اس پہلی صفت پر قرآن مجید کی یقین نہیں رکھا ہوگا کہ لا ریب فیہ، کہ اس میں کچھ شک نہیں ہے، مطلب جو ہے وہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا ہے۔ تو اگر یہ سوچ کے یہ طرز فکر ہمارا نہیں ہوگا تو ان باتوں پر یقین کرنا ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتیں بیان فرمائی ہیں اس کتاب میں، اس لیے پہلے ہم لوگوں کو خبردار کر دیا کہ اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے۔ مطلب اگر ہمارے ذہن میں کوئی شک رہتا ہے تو ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کتاب سے ہدایت نام کی کوئی چیز نہیں ملے گی۔ اس کتاب سے ہدایت اسی کو مل سکتی ہے جس کو اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس کتاب سے ہدایت جو ہے وہ متقین لوگوں کو ہی مل سکتی ہے۔ اب متقین کون ہیں اس کی بھی وضاحت اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں فرما دی ہے، جس میں کہ متقین کی صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ الذین، جو لوگ، یؤمنون، وہ ایمان لاتے ہیں، بالغیب، غیب پر، اور یقیمون الصلاۃ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں، اور مما، اس میں سے جو، رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا ہے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ متقین کی چند صفات اس آیت مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہیں کہ متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں غیب پر۔ غیب کیا ہوتی ہیں؟ غیب وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے اور بسا اوقات اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے ڈائریکٹلی، ان چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے۔ تو جو پردے کے پیچھے ہوتی ہیں، چھپی ہوئی ہوتی ہیں، ظاہر نہیں ہوتی ہیں، ایسی چیزوں کو غیب کہا جاتا ہے۔ تو متقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب غیب پر ایمان لانا ہے تو اس میں کون کون سی چیزیں آ جاتی ہیں؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم اللہ کی ذات پر ایمان لاتے ہیں کہ وہ اس کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، حالانکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو نہیں دیکھا ہوا، ہم نے تو سنا ہوا ہے کہ وہ ایک ہستی ہے جس نے زمین بنائی، اس کا نظام بنایا، جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں مارے گا پھر اٹھائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے انبیاء 1,24,000 کم و بیش اتنے انبیاء کرام گزرے ہیں، اور اس میں پھر ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ذات کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، ہم نے صرف سنا ہے لیکن ہم ایمان لاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخرت ہے، آخرت میں جنت ہے، آخرت میں دوزخ ہے، جنت اور دوزخ کے مناظر بیان فرمائے گئے احادیث میں بھی، قرآنی آیات میں بھی، ہم نے نہیں دیکھا ان کو اپنی آنکھوں سے، نہ جنت کو دیکھا اور نہ ہی ہم نے دوزخ کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود ہم ان پر ایمان لاتے ہیں۔ فرشتے ہیں، ہم نے ان کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اللہ کے حکم سے اس کی زمین کا نظام چلاتے ہیں، لیکن ہم نے فرشتوں کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا۔ تو اس طرح سے یہ چند جو ہمارے بنیادی عقائد سے متعلق کچھ چیزیں ہیں جن کو ہم نے نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے، یہ کلام الہی ہے جو ہم پر براہ راست نازل نہیں ہوا، ہم نے اس کو نازل ہوتے ہوئے نہیں سنا، لیکن ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو یہ ہے غیب پر ایمان لانا۔ چین کے ایک بہت اعلیٰ پائے کے بزرگ گزرے ہیں، کنفیوشس، جن کے نام سے مذہب بھی چین میں پایا جاتا ہے، کنفیوشسزم۔ وہ بہت حکیم تھے، بہت اچھی تعلیمات ہیں ان کی، ہو سکتا ہے کہ وہ پیغمبر بھی ہوں، اس بارے میں ہم کچھ قطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اصل میں جو چیزیں قابل قدر ہوتی ہیں یا قطعی ہوتی ہیں، حتمی ہوتی ہیں، وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، اور وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اپنے کانوں سے براہ راست سن نہیں سکتے۔ تو متقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ ان سب چیزوں کو سن کر یا پڑھ کر قرآن پاک سے یا حدیث سے وہ ان پر ایمان لے آتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز ہمارے دین کا ایک اہم رکن ہے، نماز دین کا ستون ہے، نماز کا حکم ہمیں قرآن مجید میں بھی بار بار دیا گیا،
اور احادیث میں تو بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ احادیث ہیں جو نماز کی اہمیت جو ہے وہ اس کو بیان کرتی ہیں۔ سورہ بقرہ کی دوسری آیت کے آخر میں متقین کی تیسری صفت بیان فرمائی گئی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے پہلے متقین کی جس صفت کا ذکر ہے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ نماز ایک بدنی عبادت ہے، اس کا تعلق انسان کے جسم سے ہے۔ اور اس کے بعد جس صفت کا ذکر ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس کا تعلق جو ہے وہ مالی عبادت سے ہے۔ مال کو خرچ کرنا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، تو اس طرح سے متقین کی صفت بیان کرتے ہوئے مومنین کو موٹیویٹ بھی کیا گیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے عزیز اور پیارے بندے ہوتے ہیں ان میں یہ صفت پائی جاتی ہے کہ وہ اپنا رزق جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں سے جو رزق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے اس کو وہ بھلائی کے کاموں میں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، جائز کاموں میں اور ضرورت کے کاموں میں اس کو وہ خرچ کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ دوسرے اس میں قابل غور بات ہے رزقناہم، ہم نے ان کو رزق دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کی صفت تو بیان فرمائی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی سمجھا دی ہے کہ جو رزق پایا جاتا ہے، جن کے پاس مومنین کے پاس پایا جاتا ہے، جن انسانوں کے پاس رزق کی کشادگی ہے، تو ان کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس میں ان کا کوئی اپنا کمال ہے۔ رزق خرچ کرنے پر ان کے درجات تو بلند ہوں گے، ان کو اجر تو ملے گا، اللہ کی رضا تو ملے گی، لیکن اس خیال کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ یہ رزق جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ان کو ملا ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھیں کہ خرچ کرنے کا جذبہ بھی تبھی پیدا ہو سکتا ہے جب انسان کے اندر یہ سوچ ہوتی ہے۔ اگر وہ اس کو صرف اپنا کمال سمجھے، اپنا ذاتی کمال سمجھے، اپنی محنت کا ثمر سمجھے، تو وہ مغرور ہو جاتا ہے اور اس رزق پر سانپ بن کے بیٹھ جاتا ہے، اس کو خرچ کرنے کا حوصلہ اس میں نہیں آتا۔ خرچ کرنے کا حوصلہ تبھی آتا ہے جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو رزق اس کے پاس ہے یہ اس کو اللہ کے فضل سے ملا ہے، اس کی مہربانی سے ملا ہے، تو اللہ کے فضل سے ملا ہے، اس لیے وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو نیک اور جائز کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ تو یہ متقین کی تیسری صفت ہے۔ اگلی آیت سورہ بقرہ کی تیسری آیت جو ہے وہ ہم کل شروع کریں گے۔ متقین کی 3 صفات جو ہیں وہ ہم نے آج پڑھی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔